بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہے نفع بخش علم حاصل کرنے کی اہمیت۔ دین اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے انہیں چیزوں کے نام سکھائے، اور جب سب سے پہلی وہی اتاری تو کیا فرمائی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے پڑھو۔ تو علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے، آپ نے ان قیدیوں کو اس بنا پر چھوڑ دیا کہ ہمارے بچوں کو، مسلمان بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، بچوں کو تعلیم دیں گے، اس بنا پر باقاعدہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو تعلیم کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے جا بجا علم کی اہمیت بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ کیا جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے دھوپ اور چھاؤں اور آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، اس طریقے سے علم اور جہالت دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو علم کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہی واحد چیز ہے جس میں اضافے کی دعا کی گئی ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمایا وقل رب زدنی علما، کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ کر دے، مجھے اور علم عطا فرما۔ مال میں اضافے کی اور چیزوں میں اضافے کی دعا اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں سکھائی، علم میں زیادتی اور اضافے کی دعا بتائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، اور نفع بخش علم ہوا ہے جس سے امت کو، ملت کو، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور نفع بخش علم کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے دروازے اعمال کے بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی ایسا عمل جس کا جو عمل جاری رہے، جیسے کسی نے کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں جو ہے راستہ بنوا دیا، رفاہ عام کا کام کر دیا، اس سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا ثواب انسان کو ملتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو دعا کرے اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، نفع بخش علم جس سے لوگوں کو فائدہ۔ وہ علم جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، وہ علم نقصان دہ ہے، اس کا فائدہ نہیں بلکہ وہ بال جان ہوگا۔ اور جو لوگ وہ علم حاصل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، انہیں اس کا گناہ ملے گا۔ جیسے نفع بخش علم کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے، ایسے ہی جو گندا علم ہے، نقصان دہ علم ہے، اس کا ضرر بھی، نقصان بھی اس آدمی کو جو اس کا موجد ہوگا اور اس کا پیدا بنانے والا ہوگا، اسے اس کا ملتا رہے گا، گناہ پہنچتا رہے گا، ضرر پہنچتا رہے گا۔ تو نفع بخش علم کیا ہے؟ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ میں نفع بخش علم سے، میں ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، میں وہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم جو نفع نہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ ہم نفع بخش علم حاصل کریں جو ہمیں فائدہ پہنچائے، امت کو، ملت کو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایسا علم حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ کتاب و سنت میں جو بھی علم ہے وہ دین کا علم مراد ہے، کیونکہ یہ علم انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ من سلک طریق یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الی الجنہ، جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جو دین کا علم ہے، وہ دین کا علم وہی کتاب و سنت کے اندر مراد لیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو علم ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ بھی حاصل کرنے میں اجر ہے، اور وہ بھی نفع بخش علم ہوتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ علم لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ انجینئرنگ ہے اور ڈاکٹری ہے، طب ہے، یا اس طریقے سے اور دیگر علوم ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ علم جس میں اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہو، اللہ کی نافرمانی ہو،
اور اس طریقے سے وہ برائی اس کے اندر ہو، فساد ہو، وہ علم بنا کیا گیا ہے۔ تو بہرحال علم نافع کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔